حدیث نمبر 417 عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. واثلہ بن الاسقع، یہ نئے راوی ہے، ان کے بارے میں لکھے، نام لکھیے واثلہ بن الاسقع، یہ جو یہاں پر لکھا ہے نا واثلہ بن الاسقع بن عبد العزى اللیثی. واثلہ بن الاسقع بن عبد العزى اللیثی، یہ صحابی ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، اگرچہ کہ اسلام بہت دیر سے قبول کیے. آپ اس وقت اسلام قبول کیے جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی. فجر میں آپ آ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی تیاری ہو رہی تو پوچھے کہ بھی یہ نیا چہرہ نظر آ رہا ہے، کون ہے؟ تو بولے میرا نام واثلہ بن الاسقع ہے. کیوں آیا یہاں پر؟ یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے اور آپ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اس کو مسلمان کر دیے. حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان بنا دیے، اور اس کے بعد فرمائے کہ میرے حکم مانیں گے تو یا رسول اللہ مانوں. جنگ کی بات ہو تب بھی آپ چلیں گے؟ یا رسول اللہ بالکل جنگ میں چلوں گا. تو اسی سال جو ہے اسی وقت شریک ہوتے اور اسی وقت جنگ کی تیاری کرتے، مسلمان ہوتے، اور جنگ تبوک میں آپ شریک ہوتے. آپ کا انتقال 85 ہجری میں ہوا، 85. اور یہ صاحب عمر کافی پائے تھے، کیا کہتے 85 ہجری میں ان کی عمر 105 سال تھی انتقال کے وقت. 105 سال آپ عمر پائے تھے. تو حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں میرے بندے کے مجھ سے متعلق جو گمان ہے اس کے ساتھ ہوں. جو بندہ مجھ سے متعلق گمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، بس وہ مجھ سے متعلق ویسے ہی گمان رکھے جیسا چاہے گمان رکھے. بس بندہ میرے ساتھ جیسا چاہتا ہے ویسا گمان رکھے. اگر مجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ رحیم ہوں، اگر وہ مجھ سے عذاب کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ قہار ہوں. ٹھیک ہے، ذو البطش الشدید ہوں. اس کو ابن حبان اور دارمی اور امام احمد ابن حنبل سب نے روایت کیا.